حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد جو معاملات ہوئے، ٹرننگ پوائنٹ جس کو کہتے ہیں، امیر حضرت عمر فاروق آئے بارگاہ مصطفیٰ میں، تلوار زمین پر رکھ دی اور گھٹنے ٹیک دی اور کہا آپ جس چیز کی دعوت دیتے ہیں میں کوئی سوال نہیں کرتا، مجھے بھی اس دعوت دیں اور وہ کلمہ پڑھائیں اور اپنے غلاموں میں شامل کریں۔ ابو بکر، میں نے اتنی مرتبہ تم سے کہا ہے کہ یہ تمہارے قرآن کی تلاوت سے مکہ والوں میں بڑا عجیب معاملہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا ابن دغنا تو اپنی پناہ اپنے پاس رکھ، تیری امان تیرے پاس رکھ، میں اللہ کی امان میں کافی ہوں۔ اس نے کہا کہ میں اپنی امان اٹھا لیتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ وہ ایسے سخت ترین حالات میں قرآن پر ایسے عمل کرتے رہے، انہیں کسی کے پناہ کی اور کسی کے امان کی بھی حاجت نہیں تھی۔ یہ واقعات تھے 6 سال کی نبوت کے، اور ایک بہت بڑا معاملہ جو پیش آیا، بڑا جو معاملہ جس کو کہتے ہیں کہ ایک اچانک ایک ٹرننگ پوائنٹ مکہ والوں میں، اور جو وہاں پر مسلمان تھے، غریب صحابہ تھے، ان میں جو ایک الگ ٹرننگ پوائنٹ آیا ہے، یہ ہجرت حبشہ سے پہلے کی بات ہے۔ ہجرت حبشہ سے پہلے کی بات ہے، حبشہ جو صحابہ ہجرت کر گئے وہ بات کی بات ہے۔ اس سے پہلے کا یہ مسئلہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 2 بہت بڑی طاقتیں جو مکہ میں تھیں وہ دونوں ایمان لائے، ایک حضرت امیر حمزہ اور دوسرے حضرت عمر ابن خطاب۔ دونوں پہلوان مانے جاتے تھے اور دونوں کے ایمان لانے کا سبب کچھ اور ہی تھا۔ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرم پاک میں اندر گئے تھے، خانہ کعبہ کے پاس۔ ابو جہل اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں بیٹھا، ٹھٹا کرتا رہا، مذاق کرتا رہا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کے پاس گھسیٹا اور حضور کو اس نے مار توڑ بھی کیا، زد و کوب کیا، گالی گلوچ کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حرم سے باہر تشریف لے آئے۔ امیر حمزہ شکار کرنے کے بڑے شوقین تھے، وہ اس وقت بڑے پہلوان مانے جاتے، اور ایک نسبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی تو چچا ہونے کی ہے ہی، کہ وہ حضور کے سگے چچا ہیں، حضور کے سگے چچا ہیں، لیکن دوسری ایک نسبت یہ بھی ہے کہ وہ حضور کے رضائی بھائی بھی ہوتے ہیں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خاتون سے دودھ پیا، حضرت صہیبہ، اسی حضرت صہیبہ سے حضرت امیر حمزہ نے بھی دودھ پیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ہیں اور دودھ شریک بھائی بھی ہیں، بڑی قربت بھی تھی۔ وہ ایک شکار سے واپس آ رہے تھے، بیچ راستے میں مکہ میں جیسی داخل ہوئے، لوگوں نے کہا حمزہ تمہارے بھتیجے محمد کے ساتھ آج ابو جہل نے بڑا برا حال کیا، ان کے ساتھ مار توڑ کیا، گالی گلوچ کیا۔ حضرت امیر حمزہ نے وہیں سے سفر، ابھی گھر نہ پہنچے، نہ ہی حضور سے ملاقات کی، سیدھے حرم میں آئے۔ ابو جہل اپنے وہی گھنٹالوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، گرو گھنٹالوں کے ساتھ۔ حضرت امیر حمزہ سیدھے گئے اور اس کا دامن پکڑ کر کھینچتے ہوئے اس کو صحن میں لایا، اور اپنی تلوار کی ڈھال جو تھی اس سے اتنا مارا کہ اس کا سر پھٹ گیا، اور خوب اس کو لاتوں سے اور گھونسوں سے مارا، کوئی بچانے والا نہیں تھا ابو جہل کو، اور کہا کہ تو میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا صرف یتیم سمجھ کر کے گالیاں دیتا ہے؟ جب تک حمزہ زندہ ہے تو ان کی طرف انگلی بھی نہ اٹھانا، ان کی طرف سختی کا معاملہ ہرگز نہ کرنا، ورنہ میں مقابلے کے لیے ہر گھڑی تیار ہوں۔ جبکہ وہ ایمان لائے ہوئے نہیں تھے، ایمان لائے ہوئے نہیں تھے، لیکن رشتہ داری کی حمیت اور غیرت بھی تو تھی۔ اور اس کے بعد لوگوں نے کہا حمزہ تمہیں پتہ ہے تمہارا بھتیجا کیا کر رہا ہے؟ حضرت امیر حمزہ نے کہا وہ جو کر رہا ہے اپنی جگہ پر، لیکن ابو جہل نے جو کیا اس کو کوئی نہیں سرائے گا۔ ابو جہل نے خود ہی لوگوں سے کہا چھوڑ دو حمزہ کو، ان کی رشتہ داری اور ان کی غیرت کی بات ہے، انہوں نے یہ کر دیا۔ واپس امیر حمزہ آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے، حضور غمگین تھے۔ آتے ہی انہوں نے کہا میں نے آپ کا بدلہ لے لیا ہے، سنا ہے کہ ابو جہل نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، لیکن میں نے اس کو خوب مارا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش سنتے رہے، چہرہ نہیں اٹھایا۔ امیر حمزہ نے کہا کیا آپ ابھی نہیں مسکرائیں گے؟ آپ خوش نہیں ہیں اس بات سے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں خوش اس وقت ہوں گا جب آپ کلمہ طیبہ پڑھیں گے۔ امیر حمزہ نے اسی وقت کلمہ شہادت پڑھ کر کے داخل اسلام ہوئے، اور پھر اس کے بعد ان کے رجزیہ اشعار بھی تھے۔ وہ اتنا فخر کرتے تھے کہ اپنے ایمان لانے پر حضرت امیر حمزہ واپس حرم میں آئے اور چیخ چیخ کر کے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل کو ہدایت دے دی اور میں سچے ایمان پر آ چکا ہوں۔ یہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان تھا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے لگے، اور ایسے ساتھ جیسے ایک باڈی گارڈ ہوتا ہے حفاظت کے لیے۔ اور یہی وہ دور تھا جب ابو جہل نے اپنے بھانجے عمر ابن خطاب کو بہت زیادہ سکھایا۔ حضرت عمر فاروق جو ہے وہ ابو جہل کے بھانجے ہیں، ابو جہل ماموں لگتا تھا، ورغلایا، بہت بھڑکایا، اور پھر کہا کہ تمہاری پہلوانی اور جوانی کس کام کی، دیکھے نہیں
ایک صحابی وہی دین سے نکلا ہوا آدمی مکہ میں ایسا آیا ہے جو ہمارے دین کو جھٹلاتا ہے، ہمارے آبا و اجداد کو سب غلط ٹھہراتا ہے، اور ایک نیا دین لے کر آیا ہے۔ عمر فاروق کو غیرت آئی، جوش آیا، اور تلوار لے کر نکل پڑے کہ ٹھیک ہے میں اس صحابی کا کام تمام کرتا ہوں۔ بیچ راستے میں ایک صحابی حضرت نعیم اور نعیم دونوں کہا گیا ہے، ان سے ملاقات بھی، پوچھا کہاں جا رہے عمر؟ کہا میں اس صحابی محمد کا قتل کرنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے دیکھا عمر بڑے غیظ و غضب میں ہے، جلال میں ہے اور غصے میں ہے، اور یہ جب غصے میں آتے ہیں تو مکہ والوں کو معلوم تھا کہ یہ بہت سخت ترین آدمی ہے، پہلوان ہے۔ انہوں نے راستہ کاٹنے کے لیے ایک راز کی بات تھی وہ بتا دیا، حضور تک یہ نہ جائے اس کے لیے وہ حضرت نعیم نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے عمر، تم جس کو قتل کرنے جا رہے ہو اس کے عشق میں، اس کے محبت میں تمہاری سگی بہن اور بہنوئی بھی تو مبتلا ہیں، وہ بھی تو مسلمان ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے جیسی یہ کہا حضرت عمر کی غیرت جاگ گئی، کہا میرے گھر میں ہو رہا ہے یہ سب، میری بہن نے کلمہ پڑھا ہے؟ کہاں جا کے دیکھو، ان کی بہن حضرت فاطمہ بنت خطاب وہ پہلے سے ایمان لائی ہوئی تھی۔ عمر ابن خطاب وہیں راستے سے پلٹ گئے اور اپنی بہن کے گھر گئے، دیکھا گھر بند تھا، دروازہ بند تھا، لیکن اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ ایک صحابی حضرت خبیب یہ ان کے گھر میں تھے اور دونوں کو، شوہر اور بیوی کو، قرآن پڑھا رہے تھے۔ جیسے ہی حضرت عمر دروازہ کھٹکھٹانے لگے آواز بند ہو گئی، وہ حضرت خبیب کو انہوں نے اندر چھپا دیا، دروازہ کھولا، کھولتے ہی اندر آئے اور آؤ دیکھا نہ تاؤ اپنے بہنوئی کو گرا کر مارنا شروع کر دیا۔ ان کے بہنوئی سعید بن زید، ان کو اتنا مارا، بہت مارا، ان کی بہن بیچ میں بچاؤ کے لیے آئی تو اپنی بہن کو بھی مارا، ناک پھوڑ دیا مار کر کے، بہن اور بہنوئی کو زخمی کر دیا۔ اور اس کے بعد پھر جب خود کو رحم آیا کہ میں نے اپنی بہن اور بھائی کو اتنا مارا ہے، اٹھے تھک کر کے، بعد میں پھر اپنی بہن سے پوچھتے ہیں اچھا ٹھیک ہے چھوڑ دو، جو کلام تم لوگ میرے آنے کے وقت یہاں سن رہے تھے وہ کلام سناؤ، کون سا کلام ہے؟ جیسے ہی حضرت عمر نے یہ کہا، حضرت خبیب جو چھپے ہوئے تھے اندر وہ باہر آ گئے، کہا کہ میں سناتا ہوں۔ لیکن حضرت عمر کی بہن کے ایمان اور ان کی غیرت کو دیکھیں، صحابہ کا کیسا ایمان تھا، ڈر اور خوف سب ایک طرف، تکلیفیں اور مصیبتیں سب ایک طرف۔ بہن نے کہا آپ کو اس کلام کو سننا ہے تو آپ کو پاک ہونا پڑے گا، آپ پہلے پاک ہو جائیں، پاک ہو جائیے۔ اس کے بعد انہوں نے جس طرح کی پاکی تھی پاکی حاصل کی، کہا کہ مجھے سناؤ وہ کلام۔ تو حضرت خبیب نے پڑھنا شروع کیا سورہ طٰہٰ کی آیتیں، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ۔ یہ آیتیں تقریباً انہوں نے کئی آیتیں پڑھی، حضرت عمر مست ہو گئے، جھومتے رہ گئے۔ کلام پاک کی ان آیات بینات کا اثر دل پر ہونے لگا، اور اس کے بعد کہتے ہیں میں محمد سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت سعید بن زید جو بہنوئی تھے وہ حضرت خبیب ان کو لے کر کے چلے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت بھی حضرت زید بن ارقم کے گھر میں تھے، اور حضرت امیر حمزہ دروازے پر پہرا دے رہے تھے، وہ پہلے ایمان لائے ہوئے۔ تو حضرت عمر تلوار لٹکائے تیزی سے آنے لگے، تو امیر حمزہ نے بھی تلوار نکال لی۔ اندر سے آوازیں آنے لگ گئی کہ عمر آ رہا ہے، عمر آ رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ تو حضرت امیر حمزہ نے چیخ کر کہا عمر آ رہا ہے، تو حمزہ بھی کھڑا ہے، اور یہ کہا کہ اگر اس کی نیت اچھی ہے تو میں استقبال کروں گا، اور اگر بری نیت لے کر کے آ رہا ہے تو میری تلوار سے وہ بچ کر نہیں جائے گا۔ امیر حمزہ دروازے پر تان کر کھڑے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اندر حجرے سے آواز لگاتے ہیں امیر حمزہ کو کہ آپ اپنی تلوار نیچی کر لیں، اس لیے کہ اللہ نے مجھے یہ حکم فرمایا کہ عمر آپ کے پاس آئے گا اور اسلام کے ساتھ آئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پہلے دعا کی تھی، اللہم اعز الاسلام باحد من العمرین۔ ابو جہل کا نام بھی عمر ہے، ابو جہل کا نام بھی عمر ہے، عمر بن ہشام، اور حضرت فاروق اعظم کا نام بھی عمر بن خطاب۔ حضور نے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ دونوں عمروں میں سے کسی ایک عمر سے اسلام کو عزت عطا فرما دے، اور حضور کی دعا یہ حضرت فاروق اعظم کے حق میں قبول ہوئی۔ دونوں عمروں میں سے کسی ایک عمر کے حق میں اللہ تعالیٰ اسلام کو عزت بخشا بھی، اور یقیناً حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد جو معاملات ہوئے، ٹرننگ پوائنٹ جس کو کہتے ہیں، حضرت عمر فاروق آئے بارگاہ مصطفیٰ میں، تلوار زمین پر رکھ دی اور گھٹنے ٹیک دی اور کہا آپ جس چیز کی دعوت دیتے ہیں میں کوئی سوال نہیں کرتا، مجھے بھی اس دعوت دیں اور وہ کلمہ پڑھائیں اور اپنے غلاموں میں شامل کریں۔ یہ حضرت عمر نے جیسے ہی یہ کہا، صحابہ جو اندر بیٹھے تھے وہ تقریباً 40 کے قریب تھے، اتنی تیز آواز میں انہوں نے نعرہ لگایا تھا کہ مکہ میں گلیوں میں یہ آواز گونج گئی۔
السلام علیکم ناظرین، اسی طرح کے اسلامک ویڈیو دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔